السلام علیکم۔ میں دلہن کے لباس میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری شادی کو کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ ایک 16-17 سال کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا دیوانہ پن اور وحشت تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، چھوٹی سی تھی جب اماں نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر پالا۔ میں اپنی خالہ کو ہی اماں کہتی تھی۔ خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بس میں ایک ہی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس طرح لڑکوں کے ساتھ کھیل کود نہیں کی، نہ ہی کبھی میں نے لڑکوں کے ساتھ پڑھائی کی۔ یہ لڑکا 16-17 سال کا تھا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ڈر گئی۔ شادی والا گھر تھا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ میرے کمرے میں وہ آیا تھا، لیکن پھر بھی اس وقت یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکا میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں میری جانب تھیں اور وہ نظریں ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ دلہن باجی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے بظاہر تو بڑی معصومیت سے کہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی پختگی بتا رہی تھی کہ وہ مجھے باجی نہیں سمجھ رہا۔ اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے اور وہ عجیب نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی بات پر خاموش رہی۔ تبھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ میرا ہاتھ کھولنے لگا تو مجھے بہت برا لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میں نے یکدم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ارے آپ دلہن باجی ہیں، میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا بھی اور آج اسی کمرے میں رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا میں۔ اس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ 16-17 سال کا جوان لڑکا یہ کیسی واہیات بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ تم میرے کمرے سے چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ نہیں دلہن باجی، میں تو آج یہیں رہوں گا، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، مجھے دلہنیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اب اس کی حرکتیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ تم یہاں سے جاتے ہو یا پھر جا کر میں کسی اور کو بلاؤں؟ میں ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے سے اندر میری ساس اور شوہر داخل ہوئے۔ ارے دلہن، کیوں غصہ کر رہی ہو؟ یہ تو ہمارا پیارا سا بچہ ہے، دیکھو تم سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ میری ساس نے اس لڑکے کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں جی، یہ کون ہے؟ کب سے مجھے تنگ کیے جا رہا ہے؟ میرے منہ سے یہ بات سن کر میری ساس مزید مسکرا پڑی۔ میرا شوہر بھی اس لڑکے کو پیار کرنے لگا۔ ارے بیٹا، یہ تو ہے ہی ایسا، اور اب اس کی عادت ڈال لو، یہ تمہیں روزانہ تنگ کرے گا، یہ سبھی کو تنگ کرتا ہے، اور دلہنیں تو اسے بہت زیادہ ہی پسند ہیں۔ دراصل 3 بہنوں کی رخصتی کے بعد بیچارہ ایسا ہو گیا ہے۔ میرے شوہر کا بہت لاڈلا وہ میرا تیور تھا۔ میں نے دیکھا میرا شوہر بھی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کے خلاف کچھ بھی بولنا میرے لیے ہی مصیبت بن جائے گا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن پھر تو حد ہی ہوئی جب میرے شوہر نے کہا کہ اب یہ یہیں پر سوئے گا کیونکہ اسے دوسرے کمرے میں جانا برا لگے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو آنکھوں سے اشارہ بھی کیا کہ اسے اس کمرے سے بھیج دیں، ورنہ میں یہاں پر کیسے رہوں گی، لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دی۔ بولے کہ تم فکر نہ کرو، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گا، اور ہاں، دوسرے کمرے میں اسے بھیجا تو بیچارہ بہت پریشان ہو جائے گا۔ میرا شوہر تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرا شوہر اس لڑکے کو تو کچھ نہیں کہنے والا۔ میں نے غسل خانے میں جانا تھا، لیکن اس منحوس کے ہوتے ہوئے میں اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہو رہی تھی۔ کہنے لگے کہ چلو تم کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ، میں جاسم کو سلا کر آتا ہوں، جاسم میرے بغیر کبھی نہیں سوتا۔ میرے شوہر نے یہ بات کہی تھی کہ جاسم اچھل کود کرنے لگا۔ نہیں نہیں بھیا، میں یہیں پر سوؤں گا دلہن باجی کے ساتھ۔ خیر سے عاصم نے اسے بڑی مشکل سے منایا اور دوسرے کمرے میں لے کر چلے گئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں باہر آئی تو سوچا تھا کہ وہ لڑکا یہاں سے جا چکا ہوگا اور شوہر کمرے میں ہوں گے، پر یہ دیکھ کر میں بہت مایوس ہوئی کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فون پر دیکھا تو میسج آیا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں جاسم کو سلانے اماں کے کمرے میں آ گیا ہوں، تم سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ ایک عورت صرف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے کہ وہ اسے دیکھے، اس کی تعریف کرے، لیکن ایک میرا شوہر تھا جسے آج بھی اپنے چھوٹے بھائی کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گلہ بھی کر دیا کہ آپ کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ تب انہوں نے بڑی مایوسی سے ایک بات کہی۔ کہنے لگے کہ مجھے جاسم بہت پیارا ہے، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا،
कम से कम तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम उसे अपने कमरे में रख लेती तो हम दोनों साथ होते। मैंने इस बात पर एतराज़ नहीं किया। मैं जानती थी फजूल में ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मैं पूरी रात जागती रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी सास और शौहर का रवैया देखकर अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग आगे भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, मेरी कोई बात नहीं मानेंगे और शौहर के साथ बिताने को बहुत कम वक्त मिलेगा। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया था। सुबह ही आंखों आंखों में हो गई। मैंने उठकर नमाज़ पढ़ी। फिर मेरी सास ने कमरे में दस्तक दे दी। उन्होंने शायद मुझे भी जगाना था। अभी सुबह के 7 बजे थे। कहने लगी कि बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारे वलीमे के लिए भी तो तुम्हें दुल्हन बनाना है। मैं भूल गई थी कि सुबह मेरा वलीमा है। खैर से मैं तैयार हो गई। अभी मैंने सुकून से 2 घंटे ही गुजारे थे कि वो खबीस शक्ल वाला देवर फिर मेरे सामने आ गया। दुल्हन बाजी, आज आप दुल्हन नहीं बनेंगी? उसने बड़ी उम्मीद से पूछा था। वसाहर वो बात बड़ी मासूमाना करता, लेकिन मुझे न जाने क्यों उसमें एक चालाकी सी महसूस होती। मैंने अपना मुंह फेर लिया। मेरे शौहर ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगे कि तुम इस छोटे से बच्चे से हंसकर बात नहीं कर सकती? कितनी बातें करता है तुमसे, आगे पीछे फिरता है, तुम्हें बाजी बाजी कहता है, और एक तुम हो कि इसकी सीधी बात का भी जवाब नहीं देती। मुझे बहुत नींद आ रही थी। वलीमा शाम को था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं कुछ देर अपने कमरे में सोना चाहती हूँ। उन्होंने 2-4 बातें सुनाकर मुझे अपने कमरे में वापस भेज दिया। मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। पूरी रात की भी थकी हुई थी। रात को भी सही से सो नहीं सकी। आकर मैं अपने कमरे में लेट गई। मेरी आंख अभी लगी हुई थी कि कमरे में मुझे किसी की आहट का एहसास हुआ। मैं खुश हो गई कि शायद मेरे शौहर आए हैं, उन्हें मेरा ख्याल आ गया होगा, इसीलिए मैं खामोश बनकर लेटी रही। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई और कुछ न हुआ, बल्कि वो आहट इधर से उधर होती रही, तो मुझे शक होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई और है। किसी ने हल्के से मेरा दुपट्टा खींचा। जो कोई भी था मेरे चेहरे को देखना चाहता था। जब मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि जासिम खड़ा था। जासिम को यहाँ देखकर मुझे बहुत बुरा भी लगा था और मैं सोचने लगी कि मुझे दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था। इस तरह दरवाज़ा खुला छोड़कर मैं सोई ही क्यों? ये सारी गलती मेरी थी। मैं चौंक कर उठ बैठी। जासिम ठठाई से अपने दांत दिखाते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा मसला क्या है? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मुझे आराम करने दो। मेरी बात सुनकर जासिम बड़ी कमाल ठठाई से कहने लगा, भाभी मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं तो बस बैठकर आपको देख रहा था। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ भाभी हैं, तभी तो कह रहा हूँ, वरना मैं हर लड़की की तारीफ थोड़ी ना करता हूँ। वो बड़े अरमानों से ये बात कहता अपने हाथों में अपने चेहरे को रखकर मुझे देखने लगा। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास मुझे देखकर हंसने लगी। क्या हुआ बेटी? जासिम से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे कमरे में आ गया था। मैंने मना भी किया, कहा कि अभी दुल्हन सो रही है, लेकिन वो मेरी कहाँ सुनता है। बस बेटी है ही लाडला। मुझे अपनी सास की बात पर गुस्सा आया। लग रहा था जैसे उन्होंने जानबूझकर जासिम को कमरे में भेजा है ताकि मैं नींद पूरी न कर सकूं। लेकिन इसके बाद मैं कमरे में कुंडी लगाकर सोती थी। दोपहर को जब भी सोना होता मैं कमरे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेती और खिड़कियों को भी ताला लगा देती। खिड़कियां भी बंद होती, कमरे के पर्दे गिरा देती और दरवाजे को कुंडी लगा देती। लेकिन फिर एक और अजीब वाक़या हो गया। अब मैं अपने देवर से खिंची खिंची रहने लगी। मैं उससे कोई भी बातचीत न करती। वो तो मेरे करीब आने, मुझसे बातें करने की भरपूर कोशिश करता, लेकिन मैं उससे दूर दूर रहती थी। फिर एक शाम जब हम सब लोग अपने खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे, मैंने देखा मेरा देवर वहाँ नहीं था। मेरी सास कहने लगी कि वो नाराज़ हो गया है। मेरे शौहर ने रूठ कर मेरी तरफ देखा। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। इसी की वजह से नाराज़ हुआ होगा। ये तो उसे बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाती, जैसे वो गली मोहल्ले का गुंडा हो। मैंने उसे कितनी मर्तबा कहा है कि जासिम का हाल चाल पूछ लिया करो, उससे बात किया करो, लेकिन ये तो जासिम को जैसे कोई गैर समझती है। मुझे उसका ये रवैया अच्छा नहीं लगता। अम्मी इसे समझा दें, वरना बात बढ़ जाएगी।
شوہر کا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ تبھی جاسم اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ ہم سب کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور پھر وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر بولا، بھابھی مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بات نہیں کرتی، آپ کو لگتا ہے آپ کا تیور بہت چھوٹا ہے، لیکن میں آپ کے لیے آج ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں کہ آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، پھر آپ مجھ سے ہر بات کریں گی۔ پھر اس نے ایک بڑا سا تھیلا کھولا۔ اس تھیلے میں بہت خوبصورت ریشمی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ کپڑے کی قیمت کم سے کم بھی 10 سے 15,000 تھی۔ اس جوڑے کو دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لڑکا اتنا مہنگا تحفہ کہاں سے لے کر آیا تھا۔ تبھی اس نے ایک اور انکشاف کیا، کہنے لگا، بھابھی یہ پیسے کسی اور سے نہیں لیے، یہ میری اپنی محنت کی کمائی کے ہیں۔ ساس بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جاسم تو نے میرے پیسے تو نہیں چوری کیے؟ نہیں اماں، میں آپ کے پیسے تھوڑی چوری کروں گا، آپ کا بیٹا کوئی عام تھوڑی نہ ہے، میں بھی تو پیسے کما سکتا ہوں، میں جہاں سے مرضی کماؤں، آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں بھابھی کے لیے کتنا پیارا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر میری تو جان نکل گئی تھی۔ میرے شوہر کو بھی برا لگا، کہنے لگے، جاسم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے یہ تحفہ کہاں سے خریدا ہے، کہیں تم نے کسی دکان میں کوئی چوری تو نہیں کی؟ جاسم یہ سن کر رونے لگا، بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ میں چور نہیں ہوں، میں نے آج تک گھر سے کوئی چیز نہیں اٹھائی، تو باہر سے کیوں اٹھاؤں گا؟ آپ کو کم از کم اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں اتنا تو سوچ لینا چاہیے۔ جاسم کو روتا دیکھ کر میرے شوہر میز سے اٹھ گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں، لیکن بس پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں تم کوئی چیز وغیرہ اٹھا کر کوئی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ، اور ہمیں تحفہ دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میرے شوہر نے اس کے بعد مجھ پر پابندی لگا دی، کہنے لگے کہ اب تم جاسم سے روزانہ باتیں کیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری توجہ خریدنے کی خاطر وہ کسی غلط کام میں پڑ جائے۔ آج وہ تمہارے لیے مہنگا تحفہ نہ جانے کہاں سے لے کر آ گیا، کل کو اگر وہ کوئی اور چیز چوری کرنے سونے کی دکان پر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ تحفہ کہاں سے لے کر آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ واقعی میں کسی دکان سے لایا ہو۔ میں اپنے بھائی کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، یہ ہم سب کا بہت لاڈلا ہے۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر مجھے مزید الجھن ہونے لگی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ میں نے دل میں سوچ لیا کہ آئندہ میں خاموش رہوں گی۔ شوہر نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اگر جاسم میرے کمرے میں آئے تو میں اسے منع نہیں کروں گی، اور اگر اس کی طرف سے کوئی بھی غلطی ہوگی تو اس کے ذمہ دار میرے شوہر ہوں گے۔ اسی وجہ سے شام کے وقت جاسم میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا، بھابھی اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ میں نے آپ کو منا لیا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو اور کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ جو کہیں گی میں آپ کو لا کر دوں گا، لیکن آپ مجھ سے باتیں کیا کریں۔ اس لمحے مجھے لگا کہ جاسم واقعی میں بہت معصوم تھا، اسے صرف اور صرف باتوں کی ضرورت تھی۔ آخر میں اتنا مغرور تھی کہ میں اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے بھی دل میں سوچ لیا تھا کہ آئندہ میں جاسم سے روزانہ بات کروں گی، لیکن باتوں باتوں میں جاسم نے مجھ سے ایک عجیب بات پوچھی، جسے سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ کہنے لگا، بھابھی آپ اپنے میکے کب جائیں گی؟ کون سے رنگ کے کپڑے پہن کر جائیں گی؟ کیوں جاسم تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں یہ سن کر چونک بھی گئی تھی، حیران بھی ہوئی، اور مجھے اس لڑکے پر شک بھی ہوا۔ بھابھی میں آپ کے لیے اسی کے ساتھ میچنگ چوڑیاں لے کر آؤں گا، اتنی خوبصورت چوڑیاں لاؤں گا کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، بس آپ مجھے 200 روپے دے دینا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی، وہ واقعی میں معصوم لگ رہا تھا۔ اب میں اپنے دیور کو بچہ سمجھنے لگی۔ اب میں اسے بالکل بھی خوف نہیں کھاتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں سبز رنگ کا جوڑا پہن کر میکے جاؤں گی، بس تم جا کر اسی رنگ کی چوڑیاں لے آنا، میں پہن لوں گی۔ جاسم میری بات پر خوش ہو گیا، اس نے مجھ سے 200 روپے لیے اور بازار نکل گیا۔ جاسم کے بازار جانے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر اس کا کمرہ دیکھ لوں، آخر اس کے کمرے میں کیا کیا ہے، وہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ تبھی میں دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے موجود کمرے کا حال دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں جو دیکھ رہی تھی مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لگا کہ جیسے یہ کوئی سچ نہیں بلکہ جھوٹ ہو۔ اس کمرے میں میری چھوٹی چھوٹی تصویریں پڑی ہوئی تھیں۔ دلہن بنی تصویروں کے علاوہ کچھ ایسی تصویریں بھی تھیں جو میرے علم میں نہیں تھیں، یہ شاید اس نے بنائی تھیں۔
جب میں زیادہ دھیان میں نہیں تھی، جاسم کے کمرے میں اور بھی لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ میں نے دیکھا اس نے مختلف رنگ برنگے رسالے اور کچھ ایسی لڑکیوں کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی کسی اچھے خاندان کی لگ رہی تھیں، کیا پتہ یہ اس کی بہنیں ہوں، میں نے دل میں سوچا، اور شاید واقعہ میں اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ہو۔ اب میں نے اس کے کمرے کی مزید تلاشی لینا شروع کر دی۔ تبھی مجھے ایک دراز میں کالے رنگ کا شاپر ملا۔ شاپر کے اندر ایک عجیب سی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں شاپر کھولتی، میری ساس نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ دیکھا تو جاسم بھی مین دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ میں اس کے کمرے سے وقت پر باہر آ گئی، ورنہ وہ مجھے اپنے کمرے میں اس طرح سے دیکھ لیتا تو شاید وہ جان جاتا اور آئندہ اپنا کمرہ کھلا نہ چھوڑتا۔ لیکن آج بھی میں نے دیکھا تھا، جاسم اپنے کمرے میں جانے کے بعد کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا، واپس آیا تو اس نے کمرے کی کنڈی بھی لگائی اور باہر سے تالا بھی لگایا۔ مجھے اب شک پڑ رہا تھا کہ جاسم نے اس کالے شاپر میں ضرور کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ کمرے کو مجھ سے چھپا رہا تھا۔ اس نے کمرے کو اچھی طرح سے تالا لگا لیا اور پھر ایک شاپر میں چوڑیاں لا کر میرے سامنے رکھ دیں۔ کہنے لگا، بھابھی میں نے بہت خوبصورت چوڑیاں خریدی ہیں، آپ پہنیں گی تو بہت جچیں گی آپ پر۔ خیر اس وقت مجھے دیر ہو رہی تھی، تبھی میں نے زیادہ اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میں نے چوڑیاں پہن لیں اور پہن کر میں اپنے میکے چلی گئی۔ میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ آپ وہاں پر جائیں گی تو میں بھی آپ کو لینے کے لیے آؤں گا، آپ فکر نہیں کرنا، بھیا باہر کام سے گئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دیور تو یہیں پر ہے، میں بھی آپ کے بھائی جیسا ہوں۔ جب آپ کا واپس آنے کا ارادہ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو لینے آپ کے میکے آؤں گا۔ میں اپنے دیور کی چالاکیاں سمجھ رہی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ جیسے ہی میکے پہنچی تو امی نے مجھ سے میری چوڑیوں کے بارے میں پوچھا، کہنے لگیں، یہ تو بڑی قیمتی چوڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، 200 روپے کی چوڑیاں ہیں، بازار سے لی ہیں۔ امی کہنے لگیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چوڑیاں 200 روپے کی نہیں، کم سے کم 6-7 ہزار روپے کی ہیں۔ ایسی چوڑیوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور یہ کافی مہنگی ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگیں کہ چلو بازار سے چل کر میں چیک کروا لوں گی۔ شام کو ہم لوگ بازار گئے۔ امی نے وہ چوڑیاں دکاندار کو دکھائیں اور دکاندار نے بھی یہی بات کہی کہ یہ چوڑیاں 6-7 ہزار روپے کی ہیں، کافی مہنگی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے کہا، امی دیور میں مجھے 200 روپے میں لا کر دی ہیں۔ امی بھی حیران تھیں، کہنے لگیں کہ نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارا دیور اس سے پہلے تمہیں 15,000 کا جوڑا لا کر دے چکا ہے اور اب یہ 7-8 ہزار کی چوڑیاں۔ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، امی میں کیا کروں، میرا شوہر تو کہتا ہے کہ دیور تو تمہارے بھائیوں جیسا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بنا کر رکھو اور کبھی اس کا دل نہ توڑنا، وہ چھوٹا بچہ ہے۔ امی کہنے لگیں کہ بیٹی تم ہوشیار رہنا، مجھے یہ چھوٹا بچہ نہیں لگتا، یہ تمہیں بہت قیمتی تحفہ دے رہا ہے، لیکن یہ فیور پوری کیسے کر رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ مرد کوئی چیز کبھی مفت نہیں دیتا، ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ تم ہمت کرو، اپنے شوہر سے بات کرو، اسے کہو کہ تمہیں اپنے دیور کے ساتھ کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا، سو اماں کی بات بھی رکھ لی اور یہ بات اپنے دل میں ہی دبا لی۔ اگلے دن گھر پہنچی تو میرے دیور صاحب ایک اور فرمائش کر دی، بھابھی آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لال جوڑا پہنیں، آپ دلہن لگتی ہیں نا اس میں۔ میں دیور کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ میں اب اس کی باتوں سے پریشان ہوتی تھی لیکن جواب نہیں دیتی تھی۔ بھابھی بتائیں نا، اماں بھابھی سے کہیں نا کہ لال رنگ کا جوڑا پہنے، بھابھی آپ لال رنگ کا جوڑا پہنے۔ دیور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، میں صرف اپنے شوہر کی پسند پر کوئی بھی رنگ پہنتی ہوں، تم مجھے یہ بتانے والے کون ہوتے ہو؟ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، بیٹا تمہارے شوہر کو لال رنگ ضرور پسند آئے گا، ویسے بھی جاسم کہہ رہا ہے تو پہن لو، اس بیچارے کی خوشی بھی تو دیکھا کرو، معصوم سا ہے۔ میری ساس تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ میں اپنے دیور کا راز جان کر رہوں گی۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جاسم نے مجھ سے چھت پر جانے کی ضد کی، کہنے لگا، چھت پر تازہ ہوا کھانے چلتے ہیں۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جاسم چھت سے نیچے چلا گیا اور پھر میں نے جو دیکھا میری سمجھ سے باہر تھا۔
پچھلی دیوار سے ایک آدمی چھلانگ لگا کر ہماری چھت پر آیا۔ میں چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگی اور بھاگتے ہوئے نیچے آ گئی۔ میرے شوہر ابھی ابھی گھر آئے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا چھت پر کوئی آدمی آیا تھا۔ پھر ہم سب لوگ چھت پر گئے۔ میرے شوہر نے وہ آدمی بہت ڈھونڈا پر وہ انہیں کہیں نہیں ملا۔ کہنے لگے تم آئندہ سے چھت پر نہیں آنا۔ میرا دیور چپ بیٹھا تھا، لگتا تھا جیسے اسے کوئی بات بری لگی ہو۔ بھابھی آپ خواہ مخواہ ڈر جاتی ہیں، کیا پتہ کوئی پڑوسی ہو جو ادھر سے ادھر جا رہا ہو، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں جاسم کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر اس آدمی کو پکڑ چکے تھے، پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر نیچے مین گیٹ تک لائے تھے، شاید دوسری چھت سے کھینچ کر لائے ہو، مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ آدمی بڑا ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے وہ سخت غصے میں تھا اور اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ ہم سب نے اس کو دیکھا، تب اس نے اپنی انگلی کا اشارہ میری طرف کیا اور بولا جھوٹی مکار عورت، تو نے مجھے خود ملنے کے لیے بلایا تھا، روز مجھ سے فون پر باتیں کرتی ہے، مجھے میسج کرتی ہے اور اب میرے سامنے انجان بن رہی ہے۔ تو نے نہیں مجھے بتایا تھا کہ میں لال رنگ کا جوڑا پہنوں گی، چھت پر آؤں گی، ہم ملیں گے، باتیں کریں گے، کتنے تحفے میں نے دیے تجھے، کتنی چیزیں لٹائیں تجھ پر، اور تو مجھے اپنے شوہر سے پٹوا رہی ہے۔ ارے مجھے پتا ہوتا تو شادی شدہ ہے تو میں تیرے چہرے پر بھی نہ تھوکتا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی، میرا شوہر بھی پریشان تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، اس سے موبائل لے کر وہ میسیجز دیکھے تو واقعی میں میرے نام سے وہ ہر روز مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ میں نہیں تھی۔ میرے شوہر نے اس نمبر پر کال کی تو دیور کا فون بجا، تب جا کر ساری حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے کھلی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو میرا شوہر مجھے ہی قصوروار سمجھتا، وہ تو یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، لیکن اس وقت حقیقت کھلی تو انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے کرتوتوں اور اس کی معصوم شخصیت کے پیچھے چھپے گندے اور معصوم چہرے کا علم ہوا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور دیور کو پڑھنے مدرسے بھجوا دیا۔ خدا کا کرم کہ اس نے میری عزت رکھی، ورنہ اگر مجھ پر وہ الزام لگ جاتا تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ اللہ سب بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔